السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے قانون کے ایک انتہائی اہم موضوع بیل یعنی ضمانت پر۔ جب بھی کسی پر FIR ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ بیل کیا ہوتی ہے اور اس کے کتنے اقسام ہیں۔ میں ہوں آپ کا ایڈوکیٹ اظہر علی کوریجو۔ آج ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ بیل کیا ہے اور اس کے کتنے اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ بیل ہے کیا۔ کسی ملزم کو قانون کی حراست سے اس شرط پر آزاد کرنے کہ وہ عدالت کے ہر پیشی پر حاضر ہوگا، یعنی جب تک آپ کا کیس ختم نہیں ہوتا، کورٹ جو بھی تاریخ دے گی اس تاریخ پہ آپ کو کورٹ میں آنا ہوگا جب تک آپ کا کیس ختم نہ ہو۔ ضمانت کے دو اہم پہلو ہیں۔ ایک ہے بیلابل، قابل ضمانت، یعنی وہ چھوٹے جرم جن میں بیل ملزم کا حق ہوتا ہے۔ دوسرا ہے نان بیلابل، ناقابل ضمانت، یعنی ایسے سنگین جرم جیسے قتل، ڈکیتی، جھگڑا، جہاں بیل دینا عدالت کی مرضی پر ہوتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے سے، سننے سے آپ لوگوں کی کافی پریشانی حل ہو جائے گی کہ اگر آپ کے پاس کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ وہ FIR دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو بیل مل سکتی ہے یا نہیں۔ اس لیے اسی انفارمیشن کو اور جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیں۔ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بیل کیا ہے اور اس کے دو اہم پہلو کیا ہے، بیلابل اور نان بیلابل۔ اب آتے ہیں ٹائپس آف بیل۔ بیل کے کتنے اقسام ہیں۔ سب سے پہلا آتا ہے پروٹیکٹیو بیل، یعنی جب بھی کسی بندے کو بھی ڈر ہو کہ یار میرے اوپر FIR ہو گئی ہے، اگر میں جاؤں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا، مجھے اریسٹ کیا جائے گا، تو وہ سیدھا ہائی کورٹ جا کے اور وہاں پہ اپنی بیل فائل کر سکتا ہے، جو ہائی کورٹ اس کو پروٹیکٹیو بیل دے گی، جس کی لمٹ ہوتی ہے کہ 7 دن کے لیے بندے کو پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے کہ اس کو کوئی پولیس وغیرہ اریسٹ نہ کرے، وتھ ڈائریکشن دیتی ہے کہ 7 دن کے اندر اس کو اپنے متعلقہ کورٹ، اگر آپ کے اوپر جو FIR ہوئی ہے اس میں اگر سیشن ٹرائل سیکشنز ہے تو آپ کو اپنی ضلع کے سیشن کورٹ میں جا کے وہ بیل فائل کرنی ہے۔ اگر آپ کے اوپر جو FIR ہے اور اس میں جو میجسٹریٹ ٹرائل ہے تو آپ کو اپنی متعلقہ میجسٹریٹ کی کورٹ میں وہ بیل داخل کرنی پڑے گی 7 دن کے اندر۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرے نمبر پہ پری اریسٹ بیل، یعنی اریسٹ ہونے سے پہلے۔ اس میں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ FIR بے نیتی مالافائڈ پر بنائی گئی ہے، یعنی آپ نے وہ گناہ کوئی کیا ہی نہیں ہے اور آپ کے اوپر جو یہ جھوٹی FIR ہو گئی ہے، یعنی بندہ اریسٹ ہوا ہی نہیں، بندہ باہر ہے، نہ پولیس نے اریسٹ کیا ہے نہ ہی وہ بندہ جیل میں، بس FIR ہوئی ہے۔ جیسے ہی FIR ہوتی ہے تو اس کو اپنے متعلقہ سیشن کورٹ میں جا کے یہ بیل دینی پڑے گی اور یہ وہاں سے ضمانت لے سکتا ہے۔ پری اریسٹ بیل کے ساتھ آتا ہے انٹریم بیل۔ جیسے ہی آپ سیشن کورٹ میں جائیں گے، آپ بیل اپلیکیشن داخل کریں گے تو وہ متعلقہ سیشن کورٹ کے پاس جائے گی اور وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، جس میں آپ ضمانت کے طور پہ 30,000، 20,000 یا 50,000 آپ رکھیں گے۔ پھر آپ کو ملے گا ایک انٹریم بیل کا لیٹر، جس میں ایک تاریخ لکھی ہوگی کہ آپ کو اب اس تاریخ پہ آنا ہوگا۔ ابھی یہ جو آپ کا ضامن ہوا ہے وہ عارضی ہوا ہے، وہ ٹیمپریری ہوا ہے اور یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو اس تاریخ پہ آنا ہوگا۔ اور جب یہ کام ہو جاتا ہے تو کورٹ آپ کے بیل کی ایک کاپی اور ایک نوٹس بھیجتا ہے۔ آپ کے کیس میں جو بھی فریادی ہوگا اس کو ایک لیٹر جائے گا، نوٹس جائے گا کورٹ کی طرف سے کہ بھائی آپ نے جو یہ FIR کی ہے اس میں اس فلاں بندے نے یہ ضمانت داخل کی ہے جس کی ہم نے یہ تاریخ رکھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اعتراض ہے تو آپ خود آ سکتے ہیں یا اپنے کسی تھرو وکیل کے آ سکتے ہیں، اور پھر اس تاریخ پہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کے FIR میں جو سیکشنز ہے وہ بیلابل یعنی قابل ضمانت ہے یا نان بیلابل ہے، ناقابل ضمانت میں۔ اگر وہ بیلابل ہوں گے تو بیل آپ کا حق ہے اور آپ کا ضامن جو ٹیمپرری ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے پوسٹ اریسٹ بیل، یعنی جب بندہ اریسٹ ہو جائے، جیل چلا جائے، اس کے بعد جو بیل ہم داخل کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں پوسٹ اریسٹ بیل۔
پوسٹ اریسٹ بیل اب آتے ہیں اس پہ کہ وہ ہوتی کب ہے۔ جب ایف آئی آر ہوتی ہے اور بندہ پولیس کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، وہ جیل جاتا ہے۔ پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد پولیس کیا کرتی ہے کہ اپنے متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس 24 گھنٹوں کے اندر اس اریسٹڈ پرسن کو وہاں پہ پیش کرتے ہیں۔ پیش کرتے وقت وہ جو پولیس آپ کو وہاں پہ لے آئے گا، وہ ایک اپلیکیشن دیتا ہے جس سے وہ میجسٹریٹ کو ٹائم لیتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ بندہ تو اریسٹ کیا ہے، لیکن ہمارے کیس میں کچھ انویسٹیگیشن رہ رہی ہے، اس لیے اس بندے کا ریمانڈ ہمیں دو۔ اب یہاں پہ ایک بات آ گئی ریمانڈ کی۔ ریمانڈ ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریمانڈ یہاں پہ اب میں آپ کو دو ریمانڈ بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے پولیس کسٹڈی اور دوسرا ہوتا ہے جوڈیشل کسٹڈی۔ اگر ریمانڈ آپ کا پھر بھی پولیس کسٹڈی ہو رہا ہے تو آپ کی بیل داخل نہیں ہوگی۔ اگر میجسٹریٹ آرڈر کرتا ہے کہ نہیں، یہ اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس بندے کی اور ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج رہے ہیں، اگر جیسے یہ آرڈر ہوگا تو پھر آپ اس کے بندے کی بیل داخل کر سکتے ہیں۔ جب تک یاد رکھیں، جب تک بندے کی جیل کسٹڈی نہیں ہوتی آپ بیل نہیں داخل کر سکتے۔ میں ایک وکیل ہوں اور میں وکالت کر رہا ہوں۔ ہم نے یہ کافی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے یار وہ آ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بندہ ابھی تک جیل میں ہے، تم کیا کر رہے ہو، ہمارے بندے کو نہیں نکلوایا۔ ایسا نہیں ہے، تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ قانون کیا کہتا ہے، قانون کے اسٹیپس کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی وکیل کے ساتھ جلدی نہیں کرنی، اس کو پتہ ہے پورے قانون کا کہ کیا پروسیجر ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے کام ہوگا۔ اس لیے جو بھی آپ کو وکیل کہے آپ کو اس کی بات ماننی ہے اور اس پہ بات پہ چلنا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، پوسٹ اریسٹ بیل کی ہم بات کر رہے تھے۔ پوسٹ اریسٹ یعنی بندہ جب آپ کا جیل کسٹڈی کا آرڈر ہو گیا، آپ کا بندہ جیل کسٹڈی میں چلا گیا تو پھر آپ بعد میں جو ہے وہ بیل داخل کر سکتے، اور بیل داخل کریں گے تو اسی ٹائم بندہ باہر نہیں آئے گا۔ بیل جمع ہونے کے بعد اس کو ٹائم ہوتا ہے 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ 2 دن رکھنے پڑتے ہیں، جس کے میں ایک کورٹ کیا کرتی ہے، وہی پروسیجر کرتی ہے کہ فریادی کو نوٹس کرتی ہے، اور جو سرکاری وکیل ہوتا ہے ADPP وغیرہ اس کو بھی نوٹس ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کی یہ بیل داخل ہوئی ہے جس کی ہم نے یہ تاریخ رکھی ہے اور آپ آئیں وہاں پہ۔ اب کیا ہوا کہ ایک بندہ پولیس کے ہاتھوں اریسٹ ہوا، پولیس لے آئی اس کو کورٹ میں، کورٹ نے اس کو رکھا جوڈیشل کسٹڈی میں۔ جیسے جوڈیشل کسٹڈی میں رکھا تو آپ کے وکیل نے کیا کیا، وہاں پہ اس نے بیل داخل کی۔ بیل داخل کرنے کے بعد کیا ہوا، آپ کو 2 دن کی ایک تاریخ مل گئی، تاریخ ملی، اور اس کے بعد کورٹ کیا کرے گی کہ وہ فریادی کو نوٹس کرے گی کہ وہاں پہ اس کو بلائے گی، اور جو تاریخ ہوگی وہاں پہ آپ کا وکیل بھی آئے گا۔ اگر فریادی کو آنا ہوگا تو فریادی آئے گا، اگر نہیں آ رہا تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس فریادی کی طرف سے ایک سرکاری وکیل ہوتا ہے جو وہ آپ کی بیل میں وہاں پہ کھڑا ہوگا، جو وہ بولے گا کہ بھائی اس کو بیل دینی ہے یا نہیں دینی ہے، یا اس نے یہ گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو بیل نہیں دینی ہے۔ اور جو آپ کا وکیل ہوگا وہ آپ کی طرف سے بولے گا کہ بھائی اس کو ضمانت دو، اس نے یہ گناہ نہیں کیا، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں اتنے دن کی یہ ڈیلے ہے اور یہ بیل اس کا حق ہے۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے آرڈر، اور جیسے ہی آرڈر ہوگا تو پھر سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو شیورٹی دینی پڑے گی۔ اگر بیل دیکھنا پڑتا ہے کہ بیل آپ کو کورٹ کتنے پیسوں میں دیتی ہے، یعنی 20,000 میں کر رہی ہے، 30,000 میں کر رہی ہے، 40,000 میں کر رہی ہے یا 50,000 میں کر رہی ہے، وہ آپ کو جمع کرانے پڑیں گے، پھر آپ کی بیل منظور ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے اس کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید معلومات کے لیے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔